بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت میں یہ بیان کیا تھا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب یا کوئی اور دھرم اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اے نبی آپ کی تبلیغ کے بعد، آپ جب دعوت پہنچا دے اس کے بعد میں یہ آپ سے جھگڑا کریں، آپ سے بحث و مباحثہ کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کے لیے یا اللہ کے آگے میں جھک گیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ بھی جھک گئے جو میری اتباع کرتے ہیں، جو میری پیروی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے آگے جھک گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت پہنچا دیں، آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اب اگر کسی کی بات مانی جائے گی تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دور کے اندر زندہ ہوتے تو ان کے لیے چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ مجھے اپنا نبی مانے. تو اگر وہ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی اگر اس دور کے اندر زندہ ہوتے تو یہ جو ان کی امتی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا دوسرے بھی مذہب کے لوگ ہیں، ان کے لیے پھر کیسے چارہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو مانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ آپ ان سے بحث و مباحثہ میں نہ پڑے، ان سے جھگڑے میں نہ پڑے. یہ جھگڑا کریں گے، یہ ان کی ضد ہے اور ہٹ دھرمی ہے. حقیقت ان کو معلوم ہے، ان کی ساری نشانیاں جو ان کی کتابوں میں بتائی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پوری اترتی ہے، یہ ان کو معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہٹ دھرمی ان کی ہے اور ان کا ضد ہے. اس کے باوجود ان ضد کی وجہ سے یہ کیا کر رہے ہیں، یا آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں. اب آپ اتنا کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، میں تو اللہ کے آگے جھک گیا اور جو لوگ میری پیروی کرنے والے وہ بھی اللہ کے آگے جھک گئے، باقی ہم تم سے بحث و مباحثہ میں نہیں پڑھنے والے ہیں یا اس جھگڑے میں ہم نہیں پڑھنے والے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، چاہے وہ یہودی ہو جن کو توریت ملی، چاہے وہ عیسائی ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی، چاہے وہ دوسری قوم کے دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، سب لوگوں سے کہہ دیجئے. والأمیین، اور جاہلوں سے بھی کہہ دیجئے، ان پڑھوں سے بھی کہہ دیجئے. یعنی ایک تو وہ جو کتاب والے ہیں اور ایک وہ جو ان پڑھ ہے جن کے بارے میں جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے. لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کی طرف بلانے والا ایک نبی کو بھیجا ہے. چاہے دنیا کا کوئی ایسا حصہ ہو، ہر حصے کے اندر نبی پہنچا ہے اور نبی نے لوگوں کو دعوت دی ہے. ممکن ہو ہمارے یہاں بھی نبی کوئی آیا ہو اور انہوں نے بھی دعوت دی ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتابیں دی گئی ان کو بھی آپ کہہ دیجئے. وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو جاہل ہیں جو ان پڑھ ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لا رہے ہو، کیا تم اللہ کے آگے جھک رہے ہو.
فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اگر وہ اسلام لے آئے، فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ سیدھے راستے پر آ گئے، ہدایت انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم پہنچانے کا یا پھر یہ اپنی بات پہنچانے کا، ہر ایک تک پہنچانے کا حکم دیا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا یؤمن بی احد من هذه الامتی یہودی و نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس امت میں سے کوئی بھی شخص، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی شخص جس نے میرے بارے میں سنا، جس تک یہ خبر پہنچی کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس تک یہ خبر پہنچی کہ میں اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آیا ہوں، اس کے بعد وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس تک خبر پہنچی اور وہ ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے، سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 5 خصوصیتیں دی گئی ہیں، 5 خاص چیزوں سے نوازا گیا ہے، جو پہلی امتوں کے نبیوں کو وہ چیزیں نہیں دی گئی۔ پہلے نبیوں کو وہ چیزیں نہیں دی گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزیں دی گئی ہے، ان میں سے ایک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے جو نبی آتے تھے وہ خاص قوم کے لیے آتے تھے، کسی وشیش قوم کے لیے، وشیش گاؤں کے لیے، کسی خاص شہر کے لیے، یا پھر آپ کہیں کہ دیش کے لیے۔ لیکن بعثت الی الناس کافہ، مجھے جو بھیجا گیا ہے وہ پورے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے، تمام انسان، تمام جنات، سب کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اب میری اتباع ہی سب کے اوپر فرض ہے، مجھے ماننا اور مجھے نبی ماننا ہی سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ سب کے لیے قیامت تک میں ہی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مجھ پر نبوت کی مہر لگ گئی ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعثت الی الاحمر والاسود، کہ میں ہر کالے اور گورے کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کی طرف میری بعثت ہوئی ہے، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اب سب کے لیے اسی میں چارہ ہے، اور سب کے لیے چھٹکارا اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے کہ وہ مجھے مان لے اور میری باتوں پر عمل کرنے لگے، مجھے اپنا نبی اور اللہ کو اللہ مان لے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، تو اگر یہ لوگ اسلام لاتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تو یہ لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ پھرتے ہیں، روگردانی اختیار کرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے نبی آپ کے اوپر تو صرف پہنچانا ہے، آپ کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، یہ ایمان لائے یا نہ لائے اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی امت کو شرک میں دیکھ کر بہت ہی اندر سے کڑتے تھے، ہے نا، تکلیف میں رہتے تھے، یہاں تک کہ راتوں میں سسکیاں لیتے تھے، بلکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پاک کے اندر یہ کہنا پڑا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا آپ افسوس سے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ افسوس سے اپنی جان کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر رہتی تھی اس بات کی کہ کس طرح سے لوگ ایمان لے آئے، کس طرح سے لوگ صحیح دین کو، صحیح اسلام کو پہچان لے، کس طرح سے لوگ گمراہی سے، شرک سے، بت پرستی سے نکل جائے اور اللہ کے راستے کی طرف آ جائے۔ اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لگا دی، اسی فکر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لگا دی، اسی فکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر بھی کھائے، اسی سوچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عزتی بھی سہی، اپنے بدن پہ کچڑے بھی ڈلوائے، اور بھی جتنی تکلیفیں ہوتی وہ تکلیفیں ساری سہی، صرف کس لیے کہ میری امت صحیح راستے پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، صرف اس لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی آپ کے پہنچانے کے بعد آپ نے ان کو سمجھا دیا، آپ نے اس کو صحیح بات بتا دی،
اس کے بعد میں اگر وہ پھر جاتے ہیں، پیٹھ دکھاتے ہیں، اگر وہ صحیح راستے پر نہیں آتے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے ہلاک مت کیجئے، آپ کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اور ایک طرح سے یہ حکم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تمام لوگوں کے لیے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اپنے آپ کو کہتا ہے، اس سب کے لیے یہ حکم ہے کہ ذمہ داری ان کے اوپر کیا ہے؟ تبلیغ، علیک البلاغ، آپ کے اوپر پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، ہدایت پر آئے یا نہ آئے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، 2 دن تبلیغ کی، اس کے بعد میں وہ کیا کر دیتے ہیں، ارے ان کا تو چھوڑو، یہ تو کبھی راستے پر آ ہی نہیں سکتے، ہے نا، وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور نا امیدی جو ہے کیا کرتی ہے؟ گمراہی کے دروازے کھولتی ہے۔ نا امیدی کیا کرتی ہے؟ گمراہی کے دروازے کھولتی ہے۔ نا امیدی سے گمراہی پنپتا ہے نا۔ تو نا امید نہ ہو، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، اور آپ کو موت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، موت تک تبلیغ کرنا ہے۔ جس طرح سے نماز پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے، اسی طرح سے تبلیغ کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اور یہ تبلیغ کرنا، اللہ کے دین کو پہنچانا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے تو موت تک ضروری ہے۔ لیکن آپ کے لیے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں آدمی ہدایت پر آیا کہ نہیں آیا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے تبلیغ کی یا نہیں، آپ نے بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ آپ ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، ان کے آپ انچارج بنا کر یا پھر ان کے نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ تو مبلغ ہیں، آپ تو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ دعوت پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پہنچایا اور تبلیغ کی۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وہ چاہے پیٹ پھیر کے چلے جائے، چاہے جیسے بھی ہو، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ ان تک بات کو پہنچا دیں، اس کے بعد میں آپ کی ذمہ داری ختم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے، جانچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل پر، ایک ایک حرکت پر خوب اچھی طرح سے نظر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، اس کے علم کے اندر ہے، اس کے فرشتے کرامن اور کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو بھی انسان کرتے ہیں اس کو جان رہے ہیں، اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں، اللہ کے علم میں بھی ہے۔ لیکن کہیں یہ انسان کل قیامت کے دن اپنی زبان کی تیزی نہ دکھانے لگے، اس لیے اللہ تعالیٰ لکھی ہوئی چیز بھی ان کے سامنے پیش کرے گا اور ان کو دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر بندے کی ایک ایک حرکت پر ہے، ایک ایک عمل پر ہے اللہ کی نظر۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہو گیا، نعوذ باللہ، ہے نا۔ جس طرح سے ایک مالک ہوتا ہے، وہ اپنے کتے کے گلے میں پٹا ڈالتا ہے، کتے کو تھوڑی دور تک چھوڑتا ہے، اسے ڈھیل دیتا رہتا ہے، رسی کو چھوڑتا رہتا ہے، تو اس سے کتا کیا سمجھتا ہے کہ میں تو آزاد ہو گیا، لیکن جیسے ہی زیادہ تیز ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر سے مالک اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو یہی مثال ہے اللہ تبارک و تعالی اور انسان کی، کہ اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دے رہا ہے ہمیں۔ اللہ کو ساری چیزوں کی خبر ہے، ہمارے ایک ایک عمل کی، ہمارے ایک ایک حرکت کی خبر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دے رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میں تو ان کو ڈھیل دے رہا ہوں لیکن میری پکڑ ہے بہت زیادہ مضبوط۔ ان قیدی متین، میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ تو ڈھیل دینے سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی نظر ہم پر نہیں ہے یا اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ بِشَرٍّ مِّنْهُ، کہ اگر لوگوں کے برائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں جلدی کرنے لگے، تب تو بہت جلدی ہی سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اگر برائی کی وجہ سے کیا کرنے لگے، عذاب میں جلدی کرنے لگے، مثال کے طور پر آپ نے کوئی گندی حرکت کی اور فوراً اگر اللہ عذاب بھیج دے، تو ایسے وقت میں اگر ایسا ہو جائے تو اس دنیا کے اندر شاید ہی کوئی انسان بچے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بہت ہی حکمت والا ہے، اللہ بہت ہی صبر کرنے والا، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اللہ وقت دے دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے۔ جس طرح سے ایک باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہے کہ چلو اب ہو گیا، ہو سکتا ہے اگلے ٹائم پہ وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ تو اللہ کی نظر ہمارے اعمال پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت دے رکھا ہے، مہلت دے رکھا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ تبلیغ کر دیں، اللہ کی نظر ان پر ہے، یہ اگر صحیح راستے پر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں تک دعوت کو پہنچایا بھی۔ خود یہودیوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے
کہ ایک یہودی کا بچہ تھا، لڑکا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھایا کرتا تھا، یہودی کا بچہ تھا۔ تو ایک بار وہ بیمار پڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اس کی خبر خیریت لینے کے لیے گئے، تو اس کے پہلو میں بیٹھ کر، اس کے پاس میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹے کلمہ پڑھ لو اور اسلام لے آؤ۔ تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ خاموش رہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھ لو، تو اس نے پھر اپنے باپ کو دیکھا۔ تیسری بار اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو، تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے۔ تو وہ شخص یا وہ لڑکا وہاں پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں تک اپنی تبلیغ کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری حج فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب الوداعی تقریر کر رہے تھے، آخری بیان آپ تمام لوگوں کے سامنے کر رہے تھے، وہ بہت عجیب بیان ہے اور بہت ہی زیادہ ایموشنل بیان ہے۔ اس کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، اور بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انگلی کی طرف، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر، اور تمام لوگوں سے پوچھا اللہم حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو تمام لوگ جو تھے، سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے عرفات کے میدان میں، سارے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے پہنچا دیا۔ یہ سوال ہم اپنے آپ سے بھی پوچھے، کیا ہم نے حق ادا کر دیا؟ کیا ہم نے دین کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہمارے اوپر جو ذمہ داری دی گئی تھی تبلیغ کی، وہ ذمہ داری ہم نے ادا کر دی؟ یہ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم نے حق ادا کر دیا؟ اگر نہیں تو لگ جائے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ذمہ داری پوری کر دی ہے تو آپ مبارکباد کے قابل ہیں، اور نہیں تو آپ کو لگنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی حرکت پر نظر رکھے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ما علینا الا البلاغ۔